نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن یہ آیت زندگی کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے اور زندگی کی اپنے تمام وسعتوں کے ساتھ اور خاص طور سے امت اسلامیہ کے لیے آیت مستقل ایک درسگاہ ہے اور مستقل دعوت فکر ہے۔ سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ بہت سے حضرات کے ذہن میں جنہوں نے تقابلی مطالعہ نہ کیا ہو، مذاہب کی تاریخ پر ان کو نظر نہ ہو، ان کے ذہن میں شاید یہ بات مستحضر اور تازہ نہیں ہوگی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے دنیا کا ایک اصول عقیدہ اور مسلک زندگی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، ورنہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب مذاہب اپنے داعیان اول کے نام پر، ملکوں کے نام پر یا طبقوں اور نسلوں کے نام پر وہ مذاہب ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی مذہب اس کی نسبت یہودا کی طرف ہے جو خاندان نبوت کے ایک فرد تھے۔ عیسائی اس کی نسبت یا مسیحی آپ کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ پھر مجوسی وہ پارسی کہلاتے ہیں جو فارس ایران ایک ملک ہے وہاں رہتے تھے۔ کوئی عقیدہ، کوئی طرز زندگی ایک دعوت الہی نہیں ہے۔ ہند ایک ملک ہے اور وہ اس کی طرف منسوب ہے۔ برہمنیت الگ طبقہ اور ایک خاص نسل کی طرف منسوب ہے۔ بدھ مت گوتم بدھ کے نام سے موسوم اور مشہور ہے۔ تقریباً یہی دیگر مذاہب کا میرے خیال میں تقریباً یہی صورت ہے۔ البتہ واحد مذہب جو ایک مسلک زندگی، عقیدہ اور نبوت کی طرف منسوب ہے، وحی الہی اور اللہ کی براہ راست رہنمائی اور اس کے دیے ہوئے احکام اور شریعت کی طرف منسوب ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اسلام کا پورا دار و مدار عقیدہ پر ہے، شریعت پر ہے، اور وہ بالکل ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فی السلم کے بجائے فی الاسلام کہا جاتا، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مگر یہاں سلم میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ فرمان بردارانہ، مطیعانہ، مصلحانہ اور مکمل ہونا چاہیے، عقائد میں بھی، فرائض میں بھی، عبادات میں بھی، طرز معاشرت میں بھی، طریقہ زندگی میں بھی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، سید المرسلین خاتم النبیین کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے احکام کے پابند ہونا چاہیے، اور تعلقات میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دشمن سے وفاداری اور اطاعت فرمان برداری کا تعلق نہ ہو۔ اسلام کا لفظ اسی سے مسلم نکلا ہے۔ عربی زبان و لغت کے لحاظ سے اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو حوالہ کرنا، سرنڈر کرنا، اور اپنی ہر چیز سے دستبردار ہونا، اپنی ملکیت سے، اپنے خواہش سے، اپنے مصالح سے، اپنے مفادات سے، فوائد و ضرر، اس فرق کے لحاظ اور احساس سے دستبردار ہو جانا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ اپنے کو خدا کے احکام کے قدموں میں ڈالنا اور اپنے کو بالکل حوالہ کرنا جو ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ خدا کا مطالبہ 100% ہے۔ اس میں یہ بات لحاظ کرنے کی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ 100% اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے، مسلمان بھی 100% ہوں، اسلام بھی 100% والا ہو، نہ مسلمانوں میں کوئی تحفظ ہو، نہ اسلام میں کوئی تحفظ استثناء ہو۔ یہ ایک نقطہ ہے جس کو آپ ساتھ لے جائیں اور اس کی اشاعت ہم کریں۔ خدا کا مطالبہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے کہ 100% مسلمانوں کو 100% اسلام میں داخل ہونا چاہیے، اور مذاہب کی طرح نہیں
کہ عقائد لے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا، عبادات لے لیے اور اس کے زندگی کے قانون اور زندگی کے طرز حیات اور طرز معاشرت اور باہمی حقوق اور فرائض سے اور شرعی قانون پر چلنے سے تعلق نہ ہو۔ ہر مذہب نے ایک حصہ لے لیا، کسی نے 2 لے لیا، کسی نے 3 لے لیا، لیکن یہاں مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ 100% مسلمانوں کو 100% اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،